Saudara hadirin jamaah, sebelum kita membacakan doa, minta izin dalam 5-10 menit sebentar. Tadi kita barusan banyak mendengar tentang kisah riwayat para orang-orang saleh. Riwayatnya orang-orang saleh itu, mereka selalu membiasakan hati jiwa raganya dengan istilah al-zahir ma'al makhluk wal batin ma'al haq. Mereka membiasakan hidup secara lahiriah dengan makhluk Allah, tapi secara batin mereka selalu ittisal, hubungan kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada istilah kata zikrus salihin tatanazzalu rahmah. Kita banyak menyebut hal ihwal orang-orang saleh, maka timbullah rahmat. Lawan kata rahmat adalah azab. Sehingga yang dibicarakan tentang orang-orang saleh, supaya datang rahmatnya buat kita yang hadir, maka tiada lain yang dibahasakan, tiada lain yang diceritakan, yang tiada lain untuk mengiktibar kisah peristiwa perjalanannya adalah tentang masalah mereka orang salihin di dalam takarubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu membuat dirinya disibukkan dengan banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang zikirnya itu bukan la ilaha illallah. Kalau zikirnya la ilaha illallah itu zikir lafaz, tapi kandungan makna yang ada di dalamnya adalah zikrul khafi. Zikrul khafi itu adalah tadabburan bil ma'na, seperti apa yang diperlihatkan oleh Allah, baik sesuatu yang terlihat di penglihatan kita, sesuatu yang terdengar di telinga kita, sesuatu yang apa yang kita rasakan, sesuatu yang di luar daripada basyariah kita masuk ke dalam, itulah makna zikir. Sehingga bagaimana pula bisa mengeluarkannya, sehingga kita bisa memasukkan, tapi kita juga nggak bisa mengeluarkan, menjadikan keluar masuk keluar dan seterusnya daiman. Itulah makna zikr khafi kita di dalam takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika di kantung roh itu Allah Ta'ala menyatakan, ya arwah alastu bi rabbikum, bala syahidna. Semua roh ketika itu daf'atan wahidah. Allah tidak ciptakan makhluk ada istilah kata session, tahap pertama, tahap kedua tidak ada. Sehingga ketika Allah ciptakan daf'atan wahidah, mereka para roh-roh ditanya, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Tapi karena wujud diibroskan oleh Allah, maka itu semua menjadi hijab. Dunia ini adalah hijab bagi kita, namun kita nggak merasakan kalau itu adalah hijab. Sebab Allah Ta'ala menandaskan dalam Al-Quranul Karim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu sekedar contoh. Yang namanya contoh, sampel nggak perlu banyak, satu paling banyak dua. Sebab kalau sampelnya berlebih, otomatis Qurannya seabrak-abrak tebelnya. Segitu aja kita ngap ngebacanya. Ya, segitu aja ngap kita ngebacanya. Apalagi contoh disebutkan satu persatu. Nah, sehingga illa liya'budun, kata-kata ya'budun. Kata-kata ya'budun ini bukan hanya dalam motif ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Itu bukan itu. Adapun yang kita sebutkan tadi, ya, contoh
Semua orang oleh Allah Ta'ala dalam wujudnya semua masing-masing jari itu ada 5 itu. Namun jempol lebih jauh daripada yang 4 itu. Mau begini sama, mau begini sama. Kenapa ini jempol lebih jauh daripada yang 4? Kalau kita melihat tentang rukun Islam, yang selanjutnya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Itu derajatnya sama, yaitu fardu ain. Tapi sebagaimana fi Zubad, di dalam kitab Zubad dinyatakan, awal wajib 'alal insan ma'rifatu illahi bil istiqamah. Ini adalah fardu ain, tapi yang lebih fardu dari fardu ain adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifat itu bukan paham, ma'rifat itu bukan ngerti, ma'rifat itu bukan tahu. Sebab membahasakan kata ma'rifat itu bukan kata umum, cuman dibahasakan untuk mengerti Tuhan, itu bahasanya ma'rifat. Sehingga Tuhan itu dalam bahasa kita, bahasa agamanya adalah Allah. Allah itu menjadi istilah. Sebab kalau kita nggak menyebut Allah, lantas dipertanyakan siapa Tuhan yang kita sebut. Yang anehnya, pada posisi kehidupan kita nggak sadar kalau kita selalu dan selalu ditanya, sedang mempertuhankan siapa kita. Kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, pasti kita jawab Allah. Tapi kalau kita ditanya sedang mempertuhankan siapa kamu, mudah-mudahan 5-10 menit ini menjadi manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-asuf wa talinu biha su'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub bihaqi sayyidil wujud gumaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ad sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi sallim bihaqi habibina al-karim wa bi syafa'ati nabiyina Muhammad sallallahu bi barakati sahibi simtidul arabillah al-imam al-kutub al-habib Ali Muhammad bin Hushan al-Habshi. فلما نظام الفكر من ضرائب الأوصاف المحمدية انقودا توجهنا إلى الله متوسلا لسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود غافرة وعلى باب عزة وحد ورحال فتوشاه منه فيضة غامرة نتوه إليك وسائل لديك السيد المرسل عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامي وراية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواد وضد ومذهب جاسم إمدادك في عبادك وسانق الكنس إرشادك لأهل ودادك السيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرمنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حد هذا الحبيب الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. يا ربنا إن لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشتفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل واجعلني ممن نصر هذا الحبيب وواظره
وواله وواهره وعما ببركاته وشرف بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورا معنا وسورا فاكشف اللهم كربة المكروبين وقدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحج الحسين من جميع البلايا وبالحج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا يا رب في الأعمال بطاعتك السبق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبول.